ہے وہ باب الرؤیا وما یتعلق بہا، یعنی خواب اور جو خواب کے متعلق چیزیں ہیں ان کے متعلق درس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت باقی نہیں رہی سوائے مبشرات کے۔ عرض کی یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الرؤیا الصالحہ، نیک خواب۔ دوسری روایت میں سرکار نے فرمایا نبوت کا 46واں حصہ نیک خواب ہیں۔ نیک خواب جو ہیں اس کے آگے جا کر تیسری روایت میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیک خواب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ پھر جو اچھا خواب آیا اس کے متعلق بھی سرکار نے بیان فرمایا اور برا خواب اس کے متعلق بھی بیان فرمایا۔ فرمایا جب اچھا خواب آئے تو فلیحمد اللہ، چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر حمد بیان کرے، اور ولیحدث بہا، اور اسے اپنے چاہنے والے محبت کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے بیان کرے، اور اگر برا خواب ہے تو فلا یحدث بہا الا من یحب، تو وہ اس کو کسی سے بیان نہ کرے مگر جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اور آگے جا کر مزید ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ، اگر وہ خواب ایسا دیکھے جو ناپسندیدہ ہے تو فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ فَلْيَنْفُسْ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثًا، فرمایا وہ اپنی الٹی جانب جو ہے وہ 3 مرتبہ تھو تھو کرے، تھوکنا نہیں ہے، صرف تھو تھو کرنا ہے، اور کروٹ چینج کر کے لیٹ جائے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس برے خواب کی تعبیر ظاہر نہیں ہوگی۔ گویا کہ یہ طریقہ بیان کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ برا خواب آیا ہے تو تم جس کروٹ پر ہو اس کروٹ کو بھی چینج کر لو، اور الٹی جانب تھو تھو کرو گے تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان کے اس برے وار سے گویا کہ محفوظ رکھے گا۔ پھر یہ یاد رکھیں جو خواب ہے اچھا خواب اور برا خواب، اچھا خواب ہوتا اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے، لیکن اب یہ ڈیسائیڈ کیسے ہوگا؟ کیونکہ بس اوقات ہوتا یوں ہے کہ ہم اس خواب کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خواب بڑا اچھا ہوتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک فون آیا تو وہ بڑا پریشان تھا، دوست تھا، تو اس کے والد صاحب نا کچھ بیمار تھے، تو میں نے سمجھا شاید والد صاحب جو ہے انتقال کر گئے حضرت، ایسا ایسا۔ تو میں نے ایک خواب دیکھا، میں نے کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ انہوں نے خواب پھر سنایا، میں نے کہا یہ تو پریشانی والا نہیں، یہ تو بڑا مبارک خواب ہے۔ ہم جسے برا سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ خواب کی دنیا ایک الگ دنیا ہے، وہاں کے معاملات کچھ اور معاملات ہیں، اور کوشش یہ کریں کہ خواب کی تعبیر اس بندے سے پوچھیں جو جانتا ہو اور جو آپ سے محبت کرنے والا ہو۔ وگرنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ پہلے خواب کی جو تعبیر کرتا ہے وہ پھر واقعہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا خواب کی تعبیر پرندے کے پاؤں میں گویا کہ بندی ہے، اور تعبیر کرنے والا جو کر دے پھر وہ اڑ جاتی ہے، تعبیر وہی ہو جاتی ہے۔ جس طرح مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے جو ہے میرات المناجی کے اندر، آپ فرماتے ہیں ایک عورت نے خواب دیکھا کہ اس کے منہ سے جو نا کوا نکل رہا ہے، جس طرح ہوتا ہے عورتوں کا عمومی طور پر، صبح اٹھ کر ساتھ والی عورت کو خواب بتایا اس نے کو تیرا تو شوہر مر جائے گا۔ وہ عالم دین کے پاس گئی جو پراپر خواب کی تعبیر جاننے والے تھے، ان سے پوچھا حضرت خواب یہ دیکھا، کہا اچھا خواب ہے، تیرا شوہر جو ہے وہ توپ خانے کا مالک بنے گا، بادشاہ جو ہے اس کو توپ خانے کی جو ہے وہ ذمہ داری سونپے گا۔ توپ خانے پہلے ہوتے تھے، چند دن گزرے تو اس کا شوہر واقعی فوت ہو گیا۔ وہ عالم دین کے پاس گئی کہ حضرت آپ نے کہا تھا توپ خانے کا جو ہے وہ
انتظام و انصرام اس کے سپرد آئے گا، لیکن وہ تو فوت ہو گیا۔ تو عالم دین نے کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد کہا لگتا ہے میرے پاس آنے سے پہلے تو نے کسی جاہل کو یہ خواب بیان کیا اور اس نے یہ تعبیر کی، اور جو پہلی تعبیر ہوتی ہے وہی تعبیر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اس کی زندگی تھی ابھی، لیکن اس جاہل عورت کی تعبیر کرنے کی وجہ سے پھر اسی طرح جو ہے وہ واقعہ ہوا۔ تو یاد رکھیں پراپر خواب نہ ایک علم ہے، رات کے کس حصے میں آئی، کس کروٹ پر آئی ہے، کھایا کیا تھا، معاملات کیا چل رہے ہیں، آج کل حالات کیسے ہیں، سب چیزوں کا عمل دخل ہے۔ کوئی چیز خواب تعبیر کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا جو بندہ سائیکل کا کام کر رہا ہے وہ کہ میں جس خواب میں سائیکل میں ہوا بھر رہا تھا، اب یہ کیا بھائی اس قابل تعبیر ہی نہیں۔ تو خواب پورا فن ہے۔ کھانے کا اس میں اثر، آپ نے مطلب پیٹ بھر کے کھانا گوشت کھایا ہو، کڑھائی پیاس لگی ہے شدت کی، اور صبح آپ آ کر کے جی وہ خواب میں پانی دیکھا تھا، تو بھائی پہلے ہی تمہیں سونے سے اتنی زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی، تو اس لیے تمہاری خواب میں پانی پانی نظر آ رہا ہے تمہیں۔ ہر چیز کا، کھانے کا، لیٹنے کا، ٹائم کا، حالات کا، ہر چیز کا خواب میں اثر ہے۔ بعض خوابیں قابل تعبیر نہیں ہوتی اور بعض خوابیں قابل تعبیر ہوتی ہیں، اور کس وقت آئی ہے پھر ساتھ یہ بھی بیان کیا جائے گا کہ اس کی تعبیر کے پورا ہونے کا یہ وقت ہے، اتنی دیر میں پوری ہوگی، اتنی دیر میں یہ خواب جا کر یہ پوری ہوگی۔ تو یہ خواب چونکہ پورا ایک فن ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے جا کر ارشاد فرمایا بڑا ہی جھوٹا شخص وہ ہے جو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنی نسبت کرے، یعنی جو باپ ہے اس کو باپ نہیں، دوسرے کو کہے جی یہ میرے والد صاحب ہے، نہیں۔ فرمایا یا اس نے جو خواب دیکھا نہیں وہ بیان کرے، یا میری طرف جھوٹ کی نسبت باندھے، جو میں نے بات کہی نہیں میری حدیث ہے نہیں وہ کہے۔ فرمایا یہ بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ نہیں، یہ بڑے گناہ کہ خواب دیکھا ہی نہیں۔ کئی لوگ جو نا وہ لوگوں کی حمایت حاصل، لوگوں کے دل میں محبت ہے، میں رات مدینہ شریف گیا ہوا تھا، میں نے جی یہ زیارت کی ہے، میں نے جی وہ زیارت کی ہے، میں جی خواب میں وہاں ہی رہتا ہوں۔ بھائی جو دیکھا نہ ہو اس کو بیان نہیں کر سکتے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے وہ قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔